السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ مومنون آیت 62 تک ہم نے دیکھا تھا۔ جو شرک کرتے ہیں ان کی بات بھی ہوئی تھی اور جو ایمان والے ہیں ان کی بھی بات ہوئی تھی۔ مومنون جو ہوتے ہیں حق کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے طاقت کے حساب سے پوچھو گی۔ اعمال نامہ ہر ایک کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، تو جو بھی جیسا عمل کرے گا وہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ تو لوگوں کے اعمال نامہ کے حساب سے ان کا انجام کیا ہوگا، اور کچھ سوال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوچھے ہیں اور کچھ جواب ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ آیت 63 بلکہ قلوبہم دل ان کے فی غمرتن غفلت میں ہے، من ھذا اس سے، ولہم اور ان کے لیے اعمال کئی اعمال ہیں، من دونی علاوہ ذالکا اس کے، ہم وہ لہا ان میں عاملون کرنے والے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جاگے نہیں ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، مدہوش ہیں۔ تو یہ لوگ کیسے ہیں؟ کیا آ رہا ہے کتاب میں کہ ان کی جو بھی نیکیاں ہیں، جو بھی یہ جمع کر رہے ہیں، یہ کتنے جمع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ان کو کچھ ہوش نہیں ہے، غفلت میں ہے۔ کیوں غفلت میں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اور بھی کئی کام ہیں، ان میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ اور چیزوں میں مصروف ہیں۔ دنیا کی جو حرص ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اب آج کیا کرنا ہے، کل کیا کروں گی، کل کیا بنانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کہاں جانا ہے، بس اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور دنیا کے چیزوں میں ہی بھاگ دوڑ ہے، دنیا کے لیے ہی محنتیں ہیں۔ تو جیسی زندگی ہوگی ویسی آخرت ہوگی۔ ساری زندگی تھپا رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، دنیا کے لیے، دنیا کے پیچھے تھے، کوئی ہوش نہیں ہے، فرائض کا ہوش نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، مقصد ہی بس دنیا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہے یہ آیت، غفلت میں ہے، ہوش ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، دل کہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اہل ایمان کا مقصد یہاں پر دکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا سے کبھی نہیں روکتا، بس دنیا کو آگے رکھتے ہیں، آخرت کو پیچھے کر دیتے ہیں، ان کے لیے پھر خسارہ ہے، ان کے لیے وارننگز ہے۔ تو آج ہماری کوششیں کیا ہے، کہاں ہے، وقت کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ سب سوچنا ہے، صرف سننا مقصد نہیں ہے۔ اپنے آپ کو یہاں پر رکھ کے دیکھنا ہے کہ میرا ٹائم کہاں جا رہا ہے، ایک جوڑے کے لیے میں کتنا وقت برباد کر رہی ہوں، بیکار کے چیزوں کے لیے کتنا وقت دے رہی ہوں۔ تو ہمارے اعمال نامے میں کیا ہے، کیا آئے گا؟ ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارا ذکر، ہماری جو ظاہری باطنی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، تو یہ ساری ہوں گی۔ تو غفلت میں پڑے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذنا پکڑیں گے ہم مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذابی ساتھ عذاب کے، اذا جب یا تب ایکائک ہم وہ یجارون وہ چڑلانے والے ہیں۔ جو خوشحال لوگ ہیں، جو دنیا میں آرام سے بے فکرے ہو کے جی رہے تھے، کوئی فکرے نہیں ہے، بس خوشی ہے، انجوائمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اور کچھ ہوش نہیں ہے، تو ان لوگوں کو جب پکڑے گا، کیونکہ ہر کسی کو تو موت آنی ہے، یہاں پر عذاب کا مطلب ہے موت، یا پھر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی عذاب آئے، تو جب یہ یکایک ان کو پکڑتی ہے، کیونکہ غفلت میں تھے، موت کو بھی بھول بیٹھے ہیں، کچھ یاد نہیں ہے کہ ہمیں بھی ایک بار جانا ہے، وقت آئے گا ہمارا۔ جب ان کو یکایک عذاب آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے ان کا؟ یجارون ہے، جررا کیا ہے اس کا مطلب؟ چڑلانا۔ یہ کیسا چڑلانا ہے؟ جیسا کہ جانوروں کا
چلانا ہوتا ہے ویسے، جیسے ایک بھینس بچے کو پیدا کرتے وقت جو آوازیں کرتی ہے وہ ہے، تو وہ لوگ چیخیں گے، ان کو تب ہوش آئے گا، تو ایک دم سے وہ چلائیں گے، لا تجأروا، نہ تم چلاؤ، الیوم، آج، انکم، بے شک تم، منا، ہم سے، لا تنصرون، نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہے؟ آج کیوں چلا رہے ہو؟ مت چلاؤ، اب فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اعمال نامہ تو ختم ہو چکا، بند ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی نیکیاں یا توبہ کو کچھ بھی نہیں جائے گی، کچھ بھی قبول نہیں کی جائے گی، نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ قد، تحقیق، کانت، تھی، آیاتی، میری آیات، تتلا، پڑھی جاتی، علیکم، تم پر، فکنتم، تو تھے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، تنکسون، تم پھر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وارن کیا تھا، ہدایت دی تھی، تم تک پہنچایا تھا رسول کو، کتاب کو، لیکن تم منہ موڑ کے چھوڑ بیٹھے تھے۔ تمہیں تو ہم نے سب بتا دیا تھا، اب کیوں چلاتے ہو؟ پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا، ویسے ہی چلائے تھے وہ لوگ بھی، اور جہنم میں جاتے وقت بھی لوگ ایسے ہی چلائیں گے۔ تو جب تمہیں ہدایت ملی تھی، جب نصیحت آئی تھی، تم تو اپنے ایڑیوں پر پھر گئے تھے، سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی یہ بتایا گیا ہے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی، ساتھ اس کے، سامرن، رات کو باتیں کرتے ہوئے، تہجرون، تم بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ تو کیا کاز ہے؟ ایک تو تکبر تھا، مکہ کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیوں نبی کو نہیں مانتے، کیوں قرآن کی باتوں کو نہیں لیتے، ایمان نہیں لاتے، کیونکہ پہلے تو تکبر تھا۔ پھر دوسری وجہ کیا ہے؟ رات کو بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کہ یہ ایک طرح کا حرام کام ہے۔ پہلے عربوں میں کیا ہوتا تھا، جب چاندنی رات ہوتی تھی تو ایک دم کوئی بادل، کچھ نہیں، پورا ریت ہوتی ہے، ریگستان ہوتا ہے، تو بہت زیادہ چاندنی دکھتی ہے۔ تو ایسے راتوں میں ان لوگوں کا کیا کام تھا کہ یہ بیٹھ کے جیسے ایک کہانیاں، ڈرامہ کی طرح، جیسے اب جو ڈراماز ہوتے ہیں اس طرح سے یہ لوگ بیٹھ کر دیکھتے تھے، یا پھر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ رسول کا مذاق اڑاتے تھے، تو لغو میں اپنا وقت ویسٹ کرتے تھے، بے حیائی کے باتیں، بیہودہ باتیں۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جاگنے سے منع کیا ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں کچھ سبق لینا ہے، جو مشکل ہے ہم سب کے لیے، لیکن کوشش کرنی ہے۔ آج بھی کیا ہے، تو رات ہوتی ہے تو لوگوں کو ایک شوق ہوتا ہے، بیٹھ کے فلمیں دیکھیں گے، آدھی آدھی رات تک بیٹھیں گے، باتیں کر لیں گے، یا پھر ایسے ہی سیریلز دیکھیں گے، پکچرز دیکھیں گے۔ تو یہ رات کا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رات کی بات کیوں کی؟ کیونکہ رات میں گناہ آسان ہوتا ہے۔ تھیٹرز میں بھی کیوں اندھیرا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو بھی دکھاتے ہیں، ناچ ہے، گانا ہے، بیہودی باتیں، بے حیائی ہوتی ہے، تو اگر اجالا ہوتا تو شاید تھوڑا تو شرم کرتے لوگ، کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اندھیرے میں اتنا محسوس نہیں ہوتا، تو حرام کام بھی ایزی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں یہ منع ہے، عورتیں، مرد سب بیٹھ کے ایک ساتھ گیدرنگ کر کے پھر ایسی چیزیں دیکھنا، تو یہ غلط ہے۔ عشاء کے بعد باتیں کرنا مکروہ بتایا گیا ہے۔ تو آج کل کیا ہے، فلمیں دیکھیں گے تو رات میں بیٹھیں گے، کچھ انٹرٹینمنٹ ہے تو دیر رات تک جاگنا، بہت ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ دیر رات تک باتیں کرنا، پارٹیاں ہیں تو آدھی رات کو ہیں، دعوتیں ہیں تو آدھی رات تک چلیں گی، پھر صبح نہیں اٹھ پائیں گے، فجر مس ہو جائے گی، کوئی فکر نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا ہے کہ یہ غفلت میں ہے، تو اسے منع ہے۔ ان لوگوں کی کیا وجہ تھی جو کتاب کے طرف نہیں آ رہے تھے، اللہ کے طرف نہیں آ رہے تھے؟ ایک تو تکبر تھا، پھر راتوں میں انٹرٹینمنٹ تھا۔ اب ان کو ایک انجوائمنٹ چاہیے،
جو نبی کے باتوں میں، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں نہیں ملے گا ان کو۔ افلم کیا بھلا نہیں، یدبروا انہوں نے غور و فکر کیا، القول کلام میں، ام یا جاءہم آیا ہے ان کے پاس، ما جو لم نہیں یاتی آیا، آباہم ان کے آباء و اجداد کے پاس، اولین پہلے۔ یہ آیت 68 ہے، یہاں سے لے کر 70 تک۔ قرآن سے تکبر کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اس کے لیے کچھ سوال ہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھے ہیں۔ جو بھی غفلت میں ہے، نبی کی نافرمانی، قرآن کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں سوال ہے۔ پہلا سوال کیا ہے، کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا کلام میں، اللہ تعالیٰ کی کلام میں، بات میں غور و فکر نہیں کیا، یا آیا ہے ان کے پاس جو آیا نہیں ان کے آباء و اجداد کے پاس، تو کیوں یہ اگنور کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں تھا، عقل نہیں ہے ان کے اندر؟ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا عقل کو اپیل کرنے والا کلام نہیں ہے، یا پھر کوئی ایسی انوکھی بات آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد پر نہیں آئی تھی، ان کے آباء و اجداد کو نہیں پتہ تھا؟ تو کیا کہنے کا مطلب ہے، کیا ان کے دل میں تالے پڑ گئے ہیں؟ نبی تو بہت ہی ایزی باتیں کرتا ہے، تو یہ سب کے لیے سوال ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ رہا ہے، کیوں یہ مشکل ہے، کیوں یہ اجنبی لگتا ہے؟ ان کے آباء و اجداد نے ان کو کچھ نہیں بتایا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ لوگ کتاب نہیں پڑھ رہے تھے، ان کے اندر یہ رواج ہی نہیں تھا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی سوال ہے، ہم کب پڑھتے ہیں کتاب کو؟ رمضان میں، یا قرآن خوانی ہے، یا پھر صبح پڑھ لیتے ہیں تھوڑی دیر؟ تو اس کو سمجھنا، عمل کرنا کب ہے، کب پتہ چلے گا؟ کیوں یہ مشکل لگتا ہے؟ تو سوال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر تیسرا سوال کیا ہے، ام یا لم نہیں یعرفو انہوں نے پہچانا، رسولہم اپنے رسول کو، فہم تو وہ لہو اس کے منکرون انکاری ہے۔ تو کیا یہ رسول اجنبی ہے؟ انہی میں سے پیدا ہوئے تھے، پوری زندگی انہوں نے ان کو دیکھی، ان کی پوری زندگی 40 سال تک یہ انہی میں تھے، سب گواہی دیتے تھے ان کی صدیق ہونے کی، امانت دار ہونے کی، اخلاق کے اعلیٰ درجے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کیوں یہ غیر بن گئے؟ تو ان لوگوں نے رسول کی قدر ہی نہیں پہچانی، ان کی زندگی کیسی تھی، کیسی ہو گئی تھی، کتنی مشکلات تھے ان کے اندر، کیسے کیسے تکلیفیں انہوں نے سہی، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ جو رسول تمہارے پاس ہے، اس کی سچائی، اس کا کردار، اس کا خاندان تم سب جانتے ہو، پھر بھی انکاری ہے۔ انکاری کیوں ہے؟ کیونکہ قدر نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کی قدر کیسے کرتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی ویلیو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، کہ سونے کا یا پھر ڈائمنڈز ہیں، چاندی، ان کی ویلیو ہمیں پتہ ہے۔ تو ہم جب خریدتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ہماری فائدے کی ہے، چلو آج اس کی یہ ویلیو ہے، کل تو اس کی ویلیو اور بڑھے گی، تو ری سیل بھی یہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی ویلیو ہے اس کی، تو اسی لیے ہم جتنے بھی پیسے ہیں اس پر لگاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ واپس پلٹ کر ہمارے پاس ہی آئے گا، ہم اس کو بیچیں گے تو۔ اسی طرح ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن کی ویلیو کتنوں کو پتہ ہے، کتنی قدر ہے؟ تو سب کے لیے یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے اس کی قدر کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس کو لگانے سے کتنا تم واپس پا سکتے ہو، وقت، مال، قربانی، رزق، جو بھی اس کے لیے تم اٹھاؤ گے تو پلٹ کے تمہارے پاس کتنا آئے گا؟ تو جس کے اندر یہ وزڈم ہوگا وہ پہچانے گا، وہ قدر کرے گا۔ تو ہمیں پہچاننا ہے اس کی برکتیں، یہ جو ساتھ آئے گی، خبر میں آئے گی، جب ہم دل سے اسے مانیں گے، دل سے ہمیں یہ یقین ہوگا کہ یہ اصلی کتاب ہے، تو ہمیں بھی اس کی ویلیو پتہ چل جائے گی۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو اللہ کے کتاب کی، ہدایت کی تو بہت ویلیو ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کے لیے لگانا ہے۔
وقت کو بھی، مال کو بھی قربانی دینی پڑے گی، بہت ساری چیزوں کی۔ ام یا یقولون، وہ کہتے ہیں بھی اسے، جنتن جنون ہے، بلکہ جاءہم وہ لایا ہے ان کے پاس، بالحق کی حق، وہ اکثرہم اور اکثر ان کے، للحق کی حق کو، کارہون ناپسند کرنے والے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ مشرک مکہ کو سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے؟ نعوذ باللہ، کیا ان کی عقل سلامت نہیں ہے؟ وہ تو ان کے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ یہ لوگ آخرت کو پہچانتے نہیں ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ تو لایا ہے جو سچ ہے، لیکن اکثر حق کو لوگ پسند نہیں کرتے، اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اصلی چیز، اصلا مسئلہ رسول سے نہیں ہے، نہ ان کے کردار سے ہے، نہ ان کے اخلاق سے ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ حقیقت پسند نہیں ہے، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے آگے قربان کرنا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مارنا، یہ پسند نہیں ہے۔ اپنے حساب سے، اپنے پسند کے حساب سے، اپنے نفس کے حساب سے یہ جینا چاہتے ہیں۔ نبی تو گناہ سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، اللہ کے طرف بلاتا ہے، تو یہ حقیقی باتیں، حق کی باتیں ان کو پسند نہیں آتی۔ تو یہاں پر نوٹ کرنے کی بات کیا ہے؟ اگر ہمارے سامنے حقات آئے تو ہم قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بس باتیں ہیں، یہ تو بس کتاب کی باتیں ہیں، یہ نارمل انسانوں میں کہاں ہوگا، آج کل ایسا کہاں ہوگا، آج کل تو ایسا نہیں کرتے، ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں ہماری۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں حق پسند نہیں ہے۔ تو سبق لینا ہے ان آیتوں سے۔ آیت 71، وَلَوِی اور اگر، اتباع پیروی کرتا، الحق کو حق، اہواہم اپنی خواہشات کی، لفسدتی البتہ بگڑ جاتے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، ومن اور جو کوئی، فیہن ان میں ہے، بلکہ اتیناہم لائے ہیں ہم ان کے پاس، بذکرہم ذکر ان کا، فہم تو وہ، ان ذکرہم اپنے ہی ذکر سے، موردون منہ موڑنے والے ہیں۔ تو یہاں تک سوال کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، ہماری مرضی سے اگر رسول آتے، ہمارے خواہشات پر یہ قرآن ہوتا، جو وہ چاہتے ہیں ان کے خواہشات کے مطابق کتاب ہوتی، رسول کی باتیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ کیا انجام ہوتا؟ یہ زمین، یہ آسمان نہیں رہتے، ان کا نظام قائم نہیں رہتا۔ ہماری تقدیر بھی ہمارے خواہشات کے مطابق ہوتی تو کیا ہوتا؟ کوئی چاہتا ہے کہ ہمیشہ سردی ہو، کوئی چاہتا ہے گرمی ہو، کوئی چاہتا ہے کہ آسمان کا رنگ ایسا ہو، کوئی چاہتا ہے یہ جانور ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے، کوئی کہتا ہے صرف بیٹا ہی چاہیے، کوئی کہتا ہے بیٹیاں ہی ہوں۔ تو اپنے حساب کے مطابق چلتے تو یہ نظام نہیں رہتا، ان کے مطابق چلیں گے تو پھر انسانیت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ نظام رکھا ہے، اس نظام سے، اس حق سے ہی یہ دنیا چل رہی ہے۔ ہمارے مرضی سے ہم چلیں گے تو پھر اللہ کو کون یاد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں، درجے بڑھانے کے لیے انسانوں کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح دعا بھی رکھی ہے، تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں، اس میں کوئی نقص یا کوئی کجی نہیں دیکھیں گے آپ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کا ہی ذکر لائے ہیں اس قرآن میں۔ قرآن میں کیا ہے؟ کس کی باتیں ہیں؟ انسانوں کی ذکر ہے، انسانوں کی ہی باتیں ہیں، انسان کے خیر کی باتیں ہیں، اجر کی باتیں ہیں، فائدے کی باتیں ہیں، لیکن تم منہ پھیر لیتے ہو، اس سے تم منہ موڑ لیتے ہو، اپنا ہی ذکر سے دور بھاگتے ہو۔ قرآن میں تو تمہاری نصیحت کی باتیں ہیں۔ تو اس آیت کو ہم ایک ماں رکھ کے سوچیں تو یہ ایک ماں کیا کرتی ہے؟
جو بھی کام کرتی ہے، جو بھی باتیں کرے گی، کچھ بھی کرے گی، اپنے اولاد کے لیے ہی کرے گی۔ کچھ نصیحت کر رہی ہے، کچھ خیر کی باتیں کر رہی ہے، تو وہ کس کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ قرآن تو تمہارے لیے ہے، تمہارا ہی ذکر ہے اس میں، لیکن تم اس سے منہ موڑتے ہو، لوگوں کو نصیحت اچھی نہیں لگتی، اسی لیے انکار کرتے ہیں۔ ام یا تسألہم، آپ سوال کرتے ہیں ان سے، خرجن، مال ادائیگی کا، فخراج، تو خراج اجر و ثواب، ربی کا، آپ کے رب کا، خیرن بہتر ہے، وہوا اور وہ خیرن بہتر ہے، الرازقین سب رزق دینے والوں سے۔ تو پھر یہاں پر سوال آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ آپ سے سوال کرتا ہے رزق کا؟ مطلب کوئی چیز وہ مانگتا ہے آپ سے، کوئی فیس، کوئی ٹیکس، کچھ مانگتا ہے آپ سے؟ وہ تو بس بتاتا ہے جس سے تمہیں آخرت میں فائدہ ہے۔ ڈاکٹرز، ٹیچرز، کسی کو بھی لے لیں اس دنیا میں، سب کے پاس فیس ہوتی ہے، لیکن رسول تو کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ کے نبی بس نصیحت کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ نبی فائدہ مند علم دیتا ہے، بنا کوئی فیس کے، بنا کوئی فائدے کے، بے لاس ہو کے یہ محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کیوں نہیں مانتے، کیوں اس کی بات نہیں سنتے، کیا مشکل ہے؟ حالانکہ اس کو تو کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس سے ایک داعی کی ڈیوٹی بھی پتہ چلتی ہے۔ دین کے کام کرنے والے کبھی کسی چیز کی بھی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کچھ بھی اجرت نہیں مانگنی ہے۔ جو بھی دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں کچھ بھی اجرت نہیں مانگتے، تو ان کے بات میں اثر ہوتا ہے۔ تو جو نبیوں کا کام تھا وہ ایک داعی کر رہا ہے تو وہ بھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگنا ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو لے سکتے ہیں، لیکن دین کے کام میں اللہ کے طرف بلانے کے لیے اجرت نہیں مانگنی ہے۔ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَتَدْعُوهُمْ البتہ آپ بلاتے ہیں انہیں، إِلَى صِرَاطٍ طرف راستے مستقیم سیدھے کے۔ اب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے تھے، بڑی تڑپ تھی کہ لوگ ان کی بات مان لیں، ایمان لے کر آئیں، آگ سے بچ جائیں، لیکن جب لوگ نہیں مانتے تو وہ بہت مایوس ہو جاتے تھے۔ عام انسان کو بھی اگر کوئی بار بار کچھ نصیحت کرتا ہے، لوگ جب بات نہیں مانتے تو ان کو خود ہی اندر ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ شاید میری ہی کچھ غلطی ہے، میرے ایفرٹس میں ہی کچھ کمی ہے۔ تو آسمان سے تسلی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ تو سیدھے راستے پر ہیں، آپ سے کچھ غلطی نہیں ہو رہی ہے، آپ تو ان کو سیدھے راستے کے طرف بلا رہے ہیں، یہ بلانا بھی ان کے لیے بوجھ ہے، تو ان کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ تو سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک الَّذِينَ وہ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، عن الصراط راستے سے، لناکبون البتہ ہٹ جانے والے ہیں۔ کوئی اجرت نہیں لیتے نبی، کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں کرتے، صرف سننے کی بات ہے۔ تو وہ سننا بھی جب لوگوں کو مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہیں کریں، ان کی اصل وجہ کیا ہے، یہ آخرت پر ایمان نہیں ہے لاتے، ان کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کا نصیب ہی ایسا ہے۔ البتہ یہ تو سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے ہیں، ان کو بس اپنے خواہشات پیارے ہیں، وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ اسی پر چلنا چاہ رہے ہیں، تو ایسے لوگ نصیحت نہیں پکڑتے۔ تو یہ ایک طرح کی آزمائش ہے، تو ہمیں بھی دعا کرنی ہے دین کی آزمائش کبھی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرے ہماری۔ آیت 75 ولو اور اگر، رحمناہم رحم کرے ہم ان پر، وکشفنا اور کھول دیں ہم، ما جو بیہم انہیں، من درن تکلیف میں سے، للجو البتہ وہ اڑے رہیں گے،
فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے ہوئے۔ اور اگر ہم رحم کریں ان پر اور کھول دیں ہم جو انہیں ہے تکلیف میں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو بعد میں مکہ والوں پہ بہت تکلیفیں آئی تھیں، بہت قحط پڑ گیا تھا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، جب نبی اپنی بستی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس بستی پر عذاب آ جاتا ہے، لیکن مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر مکہ چلے گئے تو وہاں پر بہت زیادہ قحط آ گیا تھا۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اور دعا کی تھی تو قحط ہٹ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو مکہ میں بہت زیادہ قحط پڑ گیا تھا، بھوک اتنی بڑھ گئی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا مکہ والوں کے پاس۔ تو ان لوگوں کو یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہاں پر یہ سب تھا، جب یہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اللہ کی رحمت چلی گئی ہے، تو وہ بھاگتا ہوا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ کے جو خاندان والے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہاں پر بھوکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی تھی ان لوگوں نے، تو آسمان کے طرف سے یہ تکلیفیں آئی تھیں ان پر۔ تو ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے، ہمیشہ اللہ کے خاموش اشاروں کو پہچاننا ہے۔ ہمارے اوپر جو بھی تکلیفیں آزمائشیں ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہے، غور و فکر کر کے توبہ استغفار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اشارے دکھاتا ہے، ہمیں ان کو پہچاننا ہے۔ آیت 76، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق أَخَذْنَاهُمْ پکڑ لیا ہم نے انہیں بالعذابی ساتھ عذاب کے، فما پس نہ استکانوا انہوں نے عاجزی کی، لربہم اپنے رب کے لیے، وما اور نہ یتضرعون وہ گڑ گڑائے۔ یہ وہی عذاب کی بات ہے جو قحط آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جب انہیں مصیبت نے پکڑ لیا وہ پلٹے نہیں تھے، عاجزگی نہیں دکھائی انہوں نے، اور نہ وہ گڑ گڑائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم چھوٹی نعمت بھی دے دیں تو دین کو چھوڑ دیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں اگر ذرا سا بھی آزمائش میں ان کو دے دوں تو دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بس کنارے پر ہوتے ہیں، ذرا سی خوشی آئی دین کو چھوڑ دیں گے، یا کچھ بھی تکلیف آئی مایوس ہو کے دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو ان کے اوپر اتنا بڑا عذاب آ گیا تھا، اتنا قحط آیا تھا، لیکن پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کے طرف نہیں آئے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحنا کھول دیا ہم نے علیہم ان پر بابن دروازہ، ذا عذاب شدید سخت عذاب والا، اذا یکایک ہم وہ فیہ اس میں مبلسون مایوس ہونے والے تھے۔ تو جو چھوٹے چھوٹے تکلیفوں سے نہیں پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی چیز دے دی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا نچوڑتا ہے انسان کو، کچھ ایسی تکلیفیں دے گا۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان تکلیفوں کو مصیبتوں کو سہ کے اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے توبہ کر لیں گے، اللہ سے رجوع کر لیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی چیز دے دیتا ہے، بہت بڑا عذاب آ جاتا ہے، تب وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بڑے عذاب کا کیا مطلب ہے، موت آ گئی یا قبر کے عذاب کی بھی بات ہے۔ موت کے فرشتوں کو جب دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا، سب کچھ کھل جائے گا ان کے سامنے، حقیقت کیا انجام ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس وقت کیا ہوگا، اس وقت وہ سمجھیں گے، یا پھر قبر کے عذاب جب آئے گا تب وہ سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے، اگر بڑا عذاب آ جائے گا تب سمجھو گے۔ تو کیا مطلب ہے، دنیا میں جو بھی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں تھیں ان سے نہیں جھکے تو اب یہ بڑا عذاب ان کو جھکا دے گا، اب تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔
تو کیا ہوگا؟ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، رنج ہوگا، غم ہوگا، مایوس ہو جائیں گے۔ تو کیا خلاصہ ہے؟ آج نہیں جھکے تو کل جھک جائیں گے۔ وہ ہوا اور وہی ہے الذی جس نے انشاء پیدا کیا لکم تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل، قلیلا ما کتنا کم تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہو، عاجزگی نہیں ہے، تو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیے، دل بنایا۔ جس سے تم غافل ہو اس نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیے ہیں۔ ان آنکھوں کو لے کر بھی تم سچائی کو، حق کو نہیں دیکھ سکتے، ان کانوں کو لے کر بھی تم حق بات نہیں سن سکتے۔ دل ہے لیکن مردہ ہے، آنکھوں پر، دل پر، کان پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ سب نعمتیں لے کر بھی کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ تو انسان شکر گزار کب ہوتا ہے؟ جب وہ احسان کرنے والے کو پہچان لیتا ہے۔ احسان کرنے والے کو پہچانتا نہیں ہے تو شکر ادا نہیں کرتا، نہیں ادا کر سکتا۔ ان کو لگے گا کہ یہ کیا، کان، آنکھیں، یہ سب کیا ہے، یہ بڑی چیز نہیں دکھتی ان کو۔ جن کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے ان کو کیسا لگتا ہے؟ یہ تو عام سی بات ہے، ہر کسی کو ہے، آنکھیں بھی ہے، کان بھی ہے، تو یہ کیا بڑی چیز ہے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ دیے ہیں حق کو پہچاننے کے لیے، دل دیا ہے تاکہ اللہ سے جڑے، نہ کہ بیکار کے کاموں میں یا بیکار کی چیزوں میں الجھے رہے۔ فزیکلی تو کان، آنکھیں، دل ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ان کے اندر کی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ دل ہے تو دل کے اندر کے کاموں کو دیکھنا ہے، جذبے، نیتیں، اللہ کے حکموں کے آگے دل کو جھکا دینا۔ آنکھیں ہیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اسی کو دیکھنا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جانا۔ اور کان بھی ایسے ہی یوز کرنا ہے، جس کو سننا ہے، اللہ تعالیٰ نے سننے کو کہا ہے اسی کو سننا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جانا۔ لیکن اکثریت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم شکر ادا نہیں کرتے ہو، تم پہچانتے ہی نہیں ہو۔ وہ ہوا اور وہی ہے الذی جس نے ذراکم پھیلا دیا تمہیں فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ اور طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو پہلے آدم حوا تھے، پھر ان سے کتنی نسلیں آگے بڑھی، آج دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ ذراکم پھیلا دیا تمہیں، ذرہ تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اب ہم لوگ بچپن میں اگر لیں تو ہمارا ایک گھر ہوتا ہے، بھائی بہن سب ساتھ ہوتے ہیں، تو ایک وقت آنے کے بعد کیا ہوا کہ ہر کوئی نوکری کے حساب سے شادیاں کر کے ادھر ادھر کیا ہوتے ہیں، یہ لوگ پھیل جاتے ہیں۔ ایک بار تو اکٹھے تھے، ایک ایسا وقت تھا، پھر اب کیا ہے؟ اب دنیا میں بہت جگہوں پر پھیل چکے ہیں، تو اپنے اپنے حساب سے وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تو اسی طرح ایک خاندان ہے جو اکٹھا رہتا ہے ایک وقت تک، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا پھیل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں انسانوں کو پھیلا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ نے ان کو پھیلایا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ وہی سمٹ لے گا، سب لوگ پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، وہ ہی موت دے گا۔ اب نیکسٹ آیت میں آئے گی یہ بات، سب لوگ پھر سے اکٹھے ہو کے اسی کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ ہوا اور وہی ہے الذی جو یحیی زندہ کرتا ہے، ویموت اور وہ موت دیتا ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے اختلاف آگے پیچھے آنا، اللیلی رات، والنہاری اور دن کا، افلا کیا پھر نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، اس کے حکم سے ہی ہے۔ اور پھر دن رات کی بھی بات آئی ہے، دن رات کا اختلاف
دن آنا پھر رات کا آنا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر مسلسل رات ہوتی یا پھر مسلسل دن ہی ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، اس نے رات دی، سکون دیا، نیند دی ہمیں، اور پھر دن دیا کہ جاؤ نکلو، گھر سے نکلو، رزق کے لیے کام کرو۔ اللہ کے سوا کوئی دن لے کر نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رات کو روک دوں، صرف دن ہی رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ زمین کو کوئی روٹیٹ کر سکتا ہے؟ کوئی روٹیٹ نہیں کر سکتا۔ جو بھی یہ گیلیکسیز ہیں، جو یہ نظام چل رہا ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ تو یہاں پر بڑے بڑے کام کا ذکر ہے۔ کیا بڑے بڑے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور رات اور دن کا بھی بہت بڑے کام ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ عقل نہیں ہے تمہیں؟ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں پہچانتے اللہ تعالیٰ کو؟ عقل کی نعمت کو یوز کرو۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ ہر وقت بس یہ دنیا کے کاموں میں، یہ گھر کے کاموں میں ہی ہم الجھے رہیں گے تو نہیں ہوگا۔ سوچنا ہے، کبھی بیٹھ کے سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ، کیسا ہے، کیا اس کی شان ہے، کبھی سوچنا ہے بیٹھ کے، شکر ادا کرنا ہے، رونا ہے، دعائیں کرنی ہے، باتیں کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، اس کی قدر نہیں کی جس طرح سے قدر کرنا تھا۔ اس کو ہم پہچانیں گے، عقل سے کام کریں گے، ہماری جو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یوز کریں گے، تب قدر آئے گی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسی ذات ہے، کتنا بڑا ہے، کیسا ہے، کتنی محبت والا ہے، کیا کیا دیا ہے ہمیں۔ بلکہ قالو، انہوں نے کہا، مثلا مانند ما، اس کے جو قالا کہا تھا، اولون، پہلوں نے۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا عقل سے کام نہیں کرتا انسان، تو پہلوں نے جو کہا وہی کہا۔ یہ مکہ والوں کی بات ہے۔ کیا کہا؟ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو ہم ایسے ہی ہیں، دوسروں کی بولی، دوسروں کے کام ہمیں بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا، پہلے جو کہہ رہے تھے، جو ایسی باتیں کر کے ہلاک ہو گئے تھے، یہ لوگ بھی وہی باتیں کر رہے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، ایذا، کیا جب متنا، مر جائیں ہم، وکننا، اور ہو جائیں ہم، ترابن، مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، ائنا، کیا واقعی ہم، لمبعوثون، البتہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ تو یقین کی کمی ہے۔ جب نبی نے کہا کہ ڈر جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، ظلم نہیں کرو، آج زندہ ہو، کل پھر مر کے مٹی ہو کے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آخرت ہوگی، جواب دینا پڑے گا۔ تو ان لوگوں کو کیا تھا؟ یقین کی کمی تھی، ایمان نہیں تھا۔ تو جس کے اندر یقین کی کمی ہوتی ہے تو نیک کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک نیگیٹو فیلنگ ہے۔ گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیوں جھگڑے، فساد، کیوں سکون نہیں ہے دنیا میں؟ کیونکہ ٹرسٹ ایشوز ہیں، یقین ہی نہیں ہے۔ تو جب یقین نہیں ہے کسی بات پہ یا کسی پر بھی، تو نیک کام کر ہی نہیں سکتا انسان۔ جس کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے تو وہ دنیا میں محنت نہیں کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ان کی بھی یہی باتیں تھیں، کیا اب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہو کے ہمارا جسم گل سڑ جائے گا، صرف ہڈیاں بچیں گی، تو پھر کیا اٹھائے جانے والے ہیں؟ کیسے اٹھیں گے ہم؟ لقد، البتہ تحقیق، وعدنا، وعدہ کیا گئے ہم، نحنو، ہم، وآباؤنا، اور آباء و اجداد ہمارے، ھذا، اس کا، من قبل، اس سے قبل، ان نہیں، ھذا، یہ، الا، مگر، اساطیر، کہانیاں ہیں،
اولین پہلوں کی۔ تو ان کا کیا کہنا تھا، یہ تو ایسی ہی کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہونا، کوئی آخرت نہیں ہے۔ انسان پہلے بھی یہ کہتا تھا، آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی کہتا ہے، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی، آج بھی یہی کہتے ہیں لوگ، ایسے کیسے ہوگا، بس ہم زندہ ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، یہ تو نارمل سی بات ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، انسانوں کو ڈرانے کے لیے اس طرح سے لوگوں نے رکھ لیا ہے، کہانیاں بنا دیا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں لوگ، یقین نہیں ہے ان لوگوں کو۔ تو جب سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر یہ باتیں کہتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تو مکہ والے بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے، اپنے کاندھے اچھال کر کہتے ہوگے کہ چلو چلو، یہ تو بس باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، چھوڑو، یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک نشہ ہے جھٹلانا، اسی لیے گناہ کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اسی لیے گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا انسان، اس میں ایک نشہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے جھٹلانے والوں کے لیے پھر سوال ہے، قل کہہ دیجئے، لیمنی، کس کے لیے ہے، الارض زمین، ومن، اور جو کچھ فیہا اس میں ہے، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون تم جانتے۔ تو اے نبی ان سے پوچھئے، یہ بڑے جاننے والے، علم والے ہیں، تو یہ ایک سمپل سا سوال ہے، اس کا جواب دو، یہ زمین کس کی ہے، اور جو کچھ اس زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ زمین میں کیا کچھ ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں اس زمین میں، اور مین چیز تم بھی اس زمین پر ہو، تو تم کس کے ہو، میں کس کی ہوں؟ تو اس زمین کا اونر کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہم بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، خود کو اللہ کا سمجھو۔ تو بندگی کا رشتہ ہے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا، بندہ اور ایک رب کا بندگی کا رشتہ ہے، تو اس کو کیسے جھٹلائیں گے؟ یہ رشتہ کیسے چھٹے گا؟ سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، اللہ ہی کے لیے ہے، قل کہہ دیجئے، افلا، کیا پھر نہیں، تذکرون، تم نصیحت پکڑتے۔ مشرک مکہ سے اگر پوچھیں گے کہ یہ زمین کس کی ہے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا ہے، ہاں پتہ ہے یہ تو اللہ کا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے دوسروں کو بھی الہ بنا لیا تھا، بہت سارے بتوں کو، نئے رواجوں کو لیا تھا اپنے اندر، لیکن اللہ کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیوں پھر نصیحت نہیں پکڑتے، کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ قل کہہ دیجئے، من، کون، رب ہے، السماوات سبعی، 7 آسمانوں کا، وہ ربو، اور رب ہے، العرش، عرش، عظیم کا۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہاں پر 7 آسمانوں کی بات آئی ہے، 7 آسمان کا رب ہے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور عرش عظیم کا رب ہے وہ۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے، وہ آپ سے مدد مانگتا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو اچھے سے رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پھر وہ بعد میں جا کے آپ کے خلاف لوگوں سے کچھ کہتے ہیں، کچھ غلط باتیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں، تو آپ کو جب پتہ چلتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت بے وفا ہے، احسان فراموش ہے۔ تو اسی طرح زمین تو اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، ہم اس زمین پر رہ کر ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، پھر دوسروں کو مالک ٹھہراتے ہیں، یا کبھی نفس آ جاتا ہے، کبھی شیطان کے وسوسے آ جاتے ہیں۔ تو 7 آسمان کا اونر اللہ ہے، زمین کا اونر اللہ ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور وہ رب کون ہے؟ عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ تو غور و فکر کرنا ہے، ورنہ قرآن کچھ نہیں دے گا۔ قرآن ہمارا فیوچر سنوارتا ہے، اگر ہم غور و فکر کریں گے، ہم پہچانیں گے، تبھی ہمیں یہ فائدہ دے گا۔ سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، اللہ ہی کے لیے ہے، قل کہہ دیجئے، افلا، کیا بھلا نہیں، تتقون، تم ڈرتے۔
تو وہ لوگ کہیں گے اللہ کیا ہی ہے، ساتوں آسمان بھی اللہ کے ہیں، تو کیا پھر تم نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ اتنی بڑی ہستی اس کے سامنے اکڑتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ تھاما ہوا ہے یہ ساتوں آسمان کو، اس زمین کو ٹھہرایا ہے، محفوظ رکھا ہے تمہیں، جس کے چھت کے نیچے رہ رہے ہو اس کا بڑا احسان ہے، تو اس احسان کو مانو۔ لیکن انسان کیا ہے؟ آنکھیں دکھاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ حقدار کو اس کا حق دینا ہے۔ پیدا کر کے ہمیں سب کچھ دیا، یہ زندگی اس کی نعمت ہے اور یہ جسم بھی اس کا ہی دیا ہوا ہے، تو اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا؟ افلا تتقون، کیا بھلا نہیں تم ڈرتے؟ اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے، من کون ہے، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت بادشاہت، کلی ہر شیء چیز کی، وہوا اور وہ، یجیرو وہ پناہ دیتا ہے، ولا اور نہیں، یجارو پناہ دی جا سکتی، علیہ اس کے خلاف، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم علم رکھتے۔ کون ہے بادشاہ ہر چیز کا؟ پورے جہان کا بھی وہ مالک ہے اور ہمارے دل کا بھی وہی مالک ہے۔ پناہ تو اسی کے پاس ملے گی، اگر وہ چاہے تو پناہ دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ کتنے بڑے احد پہاڑ کے جتنے گناہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معاف کر سکتا ہے، اور کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اگر وہ خلاف ہے، تو کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب میں پکڑوں گا تو کون ہے جو مدد کر سکتا ہے؟ تو سوال ہے، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر کوئی ہے تو بتاؤ، کون پناہ دے سکتا ہے تمہاری میرے خلاف؟ سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، اللہ ہی کے لیے۔ قل کہہ دیجئے، فانا تو کہاں سے، تسحرون تم مایوس کیے جاتے ہو؟ تو اس سوال پر بھی وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ تو پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ تمہاری عقلیں کیوں پھر جاتی ہیں؟ سب کچھ جان کر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ بلکہ آتیناہم ہم لائے ہیں ان کے پاس، بالحق کی حق کو، وانہم اور بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے، کیوں اتنی نافرمانی ہے؟ سب کچھ جان کر بھی کیوں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، سچ والی زندگی ان کو پسند نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، بے شک وہ حق ہے، لیکن یہ حق ان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ کاذبون ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹ کو پسند کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت نصیحت ہے۔ قرآن کا علم ہم لے رہے ہیں، چاہے ہم تفسیر کر رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں یا تلاوت سیکھ رہے ہیں، کچھ بھی ہے، گول ہمارا کیا ہے؟ سمجھنا ہے اس کو اور عمل کرنا ہے، دل سے اس کو لینا ہے۔ تجوید ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ نیت رکھنا ہے کہ میں صحیح سے اس کو پڑھوں اور اس کو سمجھوں اور عمل کروں۔ تفسیر پڑھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں، گول کیا رہنا ہے؟ بس یہ دل پر اثر ہو، میرے دل پر یہ اثر ہو اور میں اس پر عمل کروں، ورنہ کیا ہوگا؟ حق کو دیکھ کر بھی نہیں پہچانتے ہیں، نافرمانی کریں گے تو پھر ہم لوگ بھی کاذبون میں سے ہو جائیں گے، جھوٹوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ ہمارے سامنے جب بھی حق آئے ہم اس سچ کو ہم لے لیں، سچ والی زندگی عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔